السلام علیکم۔ اس تحریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پیش کی جا رہی ہے۔ جب بھی آپ کا جسم درد کرنے لگے، چاہے وہ سر کا درد ہو، کمر کا درد ہو یا آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہو، آپ کے دانت کا درد ہو، چاہے کسی بھی قسم کا درد ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا اس طریقے سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی شفائے کامل ضرور عطا کرے گا۔ اکثر احادیث مبارکہ میں ان تمام باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بعض گھر والوں کی بیماری کی پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے جس دعا کا ذکر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعا صحیح حدیث بخاری شریف اور صحیح مسلم کی احادیث میں شامل ہے۔ اس دعا کی وضاحت یہ ہے: اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری اور عاجز کرنے والی اس جیسی اور کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستو، اب تو انسان جیسے مشین بن کر رہ گیا ہے۔ دن رات کی بھاگ دوڑ کے نتیجہ میں بھی اس کے بدن میں درد ہونے لگتا ہے۔ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مرض کی وجہ سے بھی متواتر درد رہنے لگتا ہے، تو اس کا روحانی علاج کرنا صعب عمل ہے۔ استعمال کر کے بھی ان دردوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو جلدی سے اس ٹاپک کی طرف لاتے ہیں جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا۔ جب افاقہ نہ ہو تو اس آیت مبارکہ کو دعا کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اگر مریض کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہو، شرط ہے چوٹ نہ لگی ہو، ہڈی نہ ٹوٹی ہو، تو قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 کی سورۃ زلزلہ کی یہ دونوں آیات مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں دم کر دیں۔ بالکل ہی آہستہ آہستہ سے پھونک مار دیں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ کی آواز مریض کے کان تک نہ پہنچ سکے، مریض آپ کی دعا کی آواز نہ سن سکے۔ دم مبارک یہ ہے: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ باذل تعالی مریض کو دردوں سے نجات ملے گی۔ جب بھی کسی کو یہ مسئلہ لاحق ہے، کوئی بھی نمازی پرہیزگار انسان یہ عمل کرے، یا غنی ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں کا درد، جوڑوں وغیرہ کے درد، جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ روزانہ 2 بھنے ہوئے آلو، چھلکے سمیت اور تھوڑی سی ادرک ملا کر کھا لیجیے۔
انشاءاللہ عزم و جل آپ کا جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو حکمت کے بادشاہ حکیم لقمان کی بتائی ہوئی کچھ چیزیں یاد دلاتے جائیں۔ اس نے کہا تھا، موسمبی کے آدھے گلاس خالص رس میں 1 چمچ مچھلی کا تیل جو میڈیکل اسٹور سے مل سکتا ہے ملا کر پہلی بار مسلسل 4 دن تک روزانہ دن کے 11 بجے پئیں۔ اس کے بعد 4 ماہ تک ہر 15 دن کے بعد مسلسل 2 دن اسی وقت میں پئیں۔ یہ علاج سردیوں میں زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ اس علاج کے دوران ٹھنڈی تاثیر والے پھل مثلاً میٹھے موسمبی، انناس اور انار وغیرہ زیادہ استعمال کیجیے۔ صبح نہار مونگ گھی کوار کا حلوہ کھائیے۔ یہ بازار میں مل سکتا ہے۔ اور بھی آپ کو حکیم لقمان کی بہت سی حکمتیں بتاتے چلیں۔ پیاز کا رس اور رائی کا تیل ملا کر جوڑوں پر مالش کریں۔ اس سے سست جوڑ کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ راحت محسوس فرمائیں گے۔ اگر ڈاکٹر اجازت دے دے تو روزانہ 1 گولی نیرومیٹ کھانے کے بعد پانی سے استعمال کیجیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مجرب ہے۔ ڈاکٹر کے مشورہ سے روزانہ 1 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کا جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اگر درد کی شدت کم ہو تو ناغہ سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی دوائیں بلا ناغہ مسلسل نہ کھائی جائیں۔ بیچ میں کچھ دن وقفہ کر لینا چاہیے۔ مثلاً اگر مسلسل 12 دن استعمال کر لی تو 7 یا 12 دن تک وقفہ کر لیا، پھر ضرورت محسوس ہوئی تو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔